اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ویڈیوز چل رہی ہیں، کتاب اپنا گریبان، تو یہ تقریباً آخری ویڈیو ہی ہوگی زکوٰۃ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ٹاپک خمس شروع ہو جائے گا۔ تو میں کافی اس میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، 4 ایک ویڈیوز میں نے دے دی ہیں، اور اچھی والیوم 20 منٹ تک اور 10 سے 20 منٹ تک کی وہ مختلف ہیں۔ تو اسپیشلی میری گزارش ہے کہ اہل تشیع ضرور سنیں اور اس بات پہ غور ضرور کریں۔ باقی رہی بات مجتہد کیا فتویٰ دیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجتہد نے آپ کی قبر میں کو نہیں جانا، وہ آپ نے اپنی قبر خود پار کرنی ہے۔ اگر فرض کرے میں کہتا ہوں زکوٰۃ نہ ہوئی، تو اگر آپ نے دی ہوئی تو صدقے کے طور پہ اللہ کریم آپ کو کافی اجر دے دے گا، اور اگر ہوئی تو پھر آپ کی جان نہیں چھوٹتی، پھر مجتہد کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن آپ کی جان نہیں چھوٹنے کی، یا آپ کے ساتھ وہ ہوگا پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے، چونکہ آپ نے مخلوق خدا کا حق کھایا ہوا ہے، اور یہ پھر اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا یا برداشت نہیں کرتا۔ باقی کریم ہے، معاف کر دے تو جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو میری التماس اپنے مومنین سے ہے، خصوصیت سے، کہ آپ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی، بہت ہی نومینل سی اماؤنٹ ہوتی ہے، 1,00,000 2,00,000 آج کل عام لوگ کما رہے ہیں، 5-5 10-10 لاکھ، جو اچھے کھاتے پیتے بہتر گھروں میں رہ رہے ہیں۔ چلو غریب کا تو ہم جو چند ہزار کما رہے ہیں اس کی تو بات نہیں کر رہے، لیکن کم از کم 1,00,000 2,00,000 4,00,000 والا تو 2.5% ہے، یعنی کہ لاکھ پہ 2,500 ہے۔ تو آپ وہی 2,500 کسی اپنے غریب کو دے دیں، اس کے لیے مجتہد اور اس کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خمس والا بھی انہوں نے کیا ہوئے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک بات چھوٹی سی اور کر دیتا ہوں، یہ یا تو مجتہد ہمارے سارے اعمال لے لے نا، بھی ہماری نماز روزے جو کچھ ہم کر رہے ہیں سارا مجتہد ذمہ دار بن جائے، وہ نہیں بنتا۔ میں نے ایک خود شیعہ عالم کے پیچھے نماز پڑھی، تو ہم نے انہیں کہا جی آپ نماز پڑھا دیں۔ اس نے کہا جی ہم آپ کی نماز کی ذمہ داری نہیں لیتے، آپ میرے پیچھے ویسے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ تو جو خطیب آگے نیت کرتا ہے وہ اپنی نماز کی کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ تو نہ یہ ہماری نمازیں لیتے ہیں، نہ روزے لیتے ہیں، اور اعمال نہیں لیتے، خمس یہ لے لیتے ہیں۔ میرا اپنا سید رشتہ دار بیچارہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہے، بیمار ہے، اور میری مسجد کا بل نہیں پے ہو رہا، تو میں خمس جا کے ایران یا عراق بھیجوں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجتہدوں کی جو ہے نا یہ بنی ہوئی ہے، اور اللہ یاری بالکل صحیح کہتا ہے کہ یہ نظریات اپنے بزرگوں جن کے پیچھے لگے ہوتے اسی کے لے کے چل رہے، نہیں تو کامن سینس کی بات ہے، 200 سال پہلے یہ کرنسی آئی تھی، چلو اس وقت ایک مجتہد نے کہا کہ یہ رسید دینا، پھر ان کو عقل نہیں آئی، اسی کی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، کنویں کی بیل کی طرح، کہ بس وہ جی نہیں ہے جی نہیں ہے جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے، میں ایک دو اپنے واقعات سنا دیتا ہوں، پھر میں التماس کروں گا۔ باقی کسی کی اپنی مرضی، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، حسینی نے اپنی قبر میں جانا ہے، باقی سب نے اپنی میں جانا ہے۔ وہ ایک ہمارے عالم تھے، بہت بڑے ہمارے بزرگی تھے، تو ایسی کوئی بات ہو گئی تو کہ انہوں نے یہی فرمایا۔ ایک تو مولوی فوراً غصہ کر جاتا ہے، ہمارا شیعہ مولوی، میرے جیسا مسکین تو بات کرے تو گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ میں نے کہا جی آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہم؟ تو کہ مجھے وہ فوراً کہتے ہیں رسیدوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جی محترم قبلہ میرے بزرگ، خمس ہوتا ہے رسیدوں پہ؟ تو چپ ہو گئے، پھر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر کہتے ہیں اچھا وہ سنی تو دیتے ہیں نا زکوٰۃ؟ میں نے کہا آپ اہل سنت کے عمل کو عمل سمجھتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں وہ تو دشمن اہل بیت ہیں، تو اللہ معاف کرے جو کچھ آپ ان کے نظریات ان کے بارے میں رکھتے ہیں، تو وہ تو۔ اور اس کے بعد ایک ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، نام میں نہیں لوں گا ان کا، بڑا میڈیا پہ بھی آتے ہیں اور بہت بڑا ادارہ ہے، میں نے کسی سے سنا ہے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، انہوں نے فرمایا ہم خمس جو دیتے ہیں۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ مثلاً ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہے، اب کسی نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے، تو کہتے میں روزے جو رکھتا ہوں۔ او بھائی نماز علیحدہ فرض ہے، روزے علیحدہ فرض ہے، زکوٰۃ علیحدہ فرض ہے، اس کے خد و خال علیحدہ ہیں، خمس کے خد و خال علیحدہ ہیں، وہ علیحدہ فرض ہے۔
یہ آپ کی طرف سے خمس دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ ایسے ہی ٹلے مارتے ہیں، اور اچھے بھلے پڑھے لکھے علماء، بھئی آپ مان لیں کہ آپ غلط ہیں، اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیا ہو جائے گا؟ کوئی قہر نازل ہو جائے گا اگر آپ کہہ دیں کہ جی روپے پیسے ڈالر یورو پہ پلازم شلازم سب پہ زکوٰۃ ہے، دیں جی جو بنتی ہے دیں، زکوٰۃ پہلے دیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو رزق پہ ہے اور خمس ہے بچت پہ۔ تو جس کے بعد بچت ہوگی، پہلے میں بات کر چکا، آگے خمس کا ایک ٹاپک آنے والا ہے، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو زکوٰۃ تو آپ کی 1 لاکھ 2 لاکھ کمانے والے پہ زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ تو کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ 2.5 ہزار کا، تو میں ایک غریب ریٹائرڈ کالج سے پروفیسر ہوں، میرے بچے پیزا کھا جاتے ہیں۔ تو آپ جس کے گھر 4-5 لاکھ روپے آ رہا ہے، میں کہتا ہوں شیعوں میں تو عذاب یہ ہے کہ 4 کروڑ بھی آ رہا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ ایسی عقل سے بعید اور ما فوق الفطرت یہ کہانی ہے کہ اور بھی میں کئی سناؤں گا جو آگے یہ ہمارے مجتہدوں نے ڈرامے کیے ہوئے ہیں، وہ بھائی پاگل ہیں سارے، وہ ہوں گے جو آپ کے پیچھے اندھی تقلید پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے مرنا ہے، ہم نے اپنا حساب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریاں ہم نے وہ پوچھی جانی ہیں ہم سے۔ ہم ایک سائیکل لینے تو 10 دکانوں پہ گھومتے ہیں، ہمیں نہیں عقل آ رہی کہ یار ایک حکم الہی ہے، سینکڑوں مرتبہ وہ قرآن پاک میں ذکر ہو چکا ہے، تو ہم وہ دیتے ہی نہیں۔ تو میری التماس ہے اپنے اہل تشیع سے کہ آپ زکوٰۃ دیا کریں، نہیں تو شاہ صاحب بڑے مہنگا پڑے گا آپ کو، اور اتنا مہنگا پڑے گا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرض کریں میں 1 منٹ کے لیے یہ بات تسلیم بھی کر لوں کہ روپے پیسے ڈالر یورو پہ اور پلازوں پہ اور لینڈ کروزروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو اگر آپ نے دے دی تو صدقہ تو ٹریٹ ہو جائے گا نا۔ اگر فرض کرو اللہ نے کہا کہ واقعی نہیں ہے، ویسے ہونے والا نہیں ہے ایسا، اس کے احکامات ہیں اور قیامت تک کے ہیں، یہ پہلے 1000 سال کے لیے نہیں تھے، تو وہ تو پھر چلے اس صدقے میں ہی آپ کو اتنا فائدہ مل جائے گا، اور اگر ہوئی تو پھر آپ کی جان نہیں چھوٹنے کی، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے ساتھ بنتا کیا ہے، اور یہ علی اللہ بھی آپ کو کہاں لے کے جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا بہت، میں نے خود شیعہ عالم سے سنا، شاید میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا 3 باتیں انہوں نے کہا، 3 باتوں کے ساتھ مشروط ہے، تو میں ایک کر دوں، باقی میرے خیال میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ نماز زکوٰۃ کے ساتھ مشروط ہے، اگر زکوٰۃ دیں گے تو نماز قبول ہوگی، اگر زکوٰۃ نہیں دی تو نماز بھی گئی۔ تو آپ کیوں اس طرح کی عجیب سی ان کے پیچھے لگ کے مولویوں کے اپنا بیڑا غرق کر، جیسے جمع بین الصلاۃ، بھائی 11:30 11:45 تو وہاں کربلا میں کٹی پڑھا دیتے ہیں، 12:45 تو یہاں پڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں خیال آتا کہ یار اللہ کا حکم ہے اپنے ٹائم پہ نمازیں، تو حضور کیا کٹی پڑھتے تھے؟ تو یہ اس طرح کی عجیب سے فتوے، اور یہ وہی رٹی رٹائی پیچھے جو بزرگوں نے کو کر دیا غلط یا صحیح، اور پچھلے سارے اسی ڈگر پہ لگے ہوئے۔ وہ اللہ جاری بالکل صحیح کہتا ہے کہ یہ نظریہ کوئی ان کو قرآن کی نہیں پتہ، کوئی ان کو حدیث کا نہیں پتہ، کوئی فرامین معصومین کا نہیں پتہ، یہ ڈگر اسی پہ چل رہے ہیں جو بزرگ نے کوئی کر دیا، اور یہ 400 سال سے سارا ہے۔ باقی خمس کا کلیم اتنا ہے کہ جی ہمیں ہی دو بس جی، اور تو پھر آپ کا قبول ہی نہیں، تو پھر ہماری نمازیں بھی لیں، روزے بھی لیں، باقی اعمال بھی لیں، ان کو بھی نہیں قبول ہوں گے تو آپ بھگتے۔ خمس آپ لے لیتے ہیں، باقی کیوں نہیں لیتے؟ باقی بھی لیں نا، اور وہ قبول کروائیں وہاں سے، نہیں ہوں گے تو آپ سزا بھگتے، ہم کیوں بھگتے؟ تو بہرحال میرا پھر التماس ہے اہل تشیع سے کہ آپ اپنی جانوں پہ رحم کریں، اور یہ زکوٰۃ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، تھوڑی سی رقم ہوتی ہے، اور مخلوق خدا کی بڑی مدد ہو جاتی ہے۔ میں چھوٹا مسکین سا بندہ ہوں، تھوڑی سی زکوٰۃ میری نکلتی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ گھر غریبوں کا راشن آ جاتا ہے ہفتے 2 ہفتے کا۔ ہمیں پیزے چاہیے نا، ہمیں چاہیے بڑے ششکے مشکے پیزے اور برگر، انہیں تو دار روٹی چاہیے، روٹی آٹا چاہیے، وہ کہتے ہیں پیاز کے ساتھ بھی ہم تو چٹنی سے کھا لیں گے۔ تو میں اسی کے ساتھ ہی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ سے پھر التماس کروں گا، اسپیشلی شیعہ حضرات سے، مومنین سے، سادات سے، کہ آپ جو بھی اس مالی پوزیشن میں ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ اس کے گھر آتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر 4 لاکھ آتا ہے تو کتنا زکوٰۃ ہے، 10,000 روپیہ زکوٰۃ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 10,000 تو آپ ویسے ہی مہینے میں ویسے ہی چھوٹی موٹی چیزوں میں ضائع بھی ہو جاتا ہے، تو آپ ضرور دیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی حسینی کو اجازت دیجیے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو بتا دینا، ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا
ہماری آخرت کے لیے کافی ہے، اور اگر نہ بھی کسی نے اس کو اوبے کیا تو کوئی بات نہیں، ہم نے حق بات پہنچا دی ہے، کوئی کرے نہ کرے۔ حضور نے بھی حق بات پہنچا دی تھی، سارے نہیں مانے تھے، نہیں مانے تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ تو وہ ہم بات پہنچا رہے ہیں، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم نے، اور اگر ایک نے بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی میری آخرت کے لیے وہ کافی ہے، مجھے کوئی اور دلچسپی یا انٹرسٹ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔